اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا خلقت کی بات، پیدا کرنا۔ خلقت کا معنی ہے پیدا کرنا۔ پیدا کس کو کیا جاتا ہے؟ نہیں ہوتا اور اس کو بنا دے دی خلقت، عدم سے وجود میں لانا، معدوم کو موجود کرنا۔ اب حضرت حسان فرما رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آقا داد دیتے ہوئے تائید فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کھانا کا قد لکھتا کما تشاء۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیدا کیا جاتا ہے اس کو جو نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ حسان کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا مگر جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب پیدا کیا جاتا ہے اس کو جو نہیں ہے، اور پوچھا جاتا ہے اس سے جو ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو پیدا کیا، نہیں تھے تو پیدا کیا نا، اور پوچھ کر پیدا کیا، تو پوچھا کیسے؟ اگر نہیں ہے تو پوچھا کیسے؟ اگر ہیں تو پیدا کس کو کی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بات کر سبحان اللہ۔ تو جناب اسی لیے محمد صدر سبحان اللہ۔ کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، سرکار کو دنیا میں بھیجا نا، میلاد ہو گیا۔ میلاد سرکار کی دنیا میں آنے کا نام ہے، ان کی ولادت، ان کا تولد، ان کا ظہور، ان کا ورود مسعود، یہ میلاد ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد لامکان کو بسانے کا نام معراج۔ سبحان اللہ۔ میلاد ہے مقام میں آنے کا نام، معراج ہے لامکان کو بسانے کا نام۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں مکان کی ضد ہے لامکان، ایک ہے مکان، دوسرا ہے نہیں ہے مکان۔ لامکان نہیں ہے مکان، یہ دونوں متضاد ہیں، اور متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں نا، دن کی ضد رات، رات کی ضد دن، پانی کی ضد خشکی، خشکی کی ضد پانی۔ رات ہے تو دن نہیں ہوگا، اگر دن ہے تو رات نہیں ہوگی۔ اب جو چیزیں دن سے خاص ہیں، مثلا سورج ہے تو یہ رات میں نہیں ہوگا، اور جو چیزیں رات سے خاص ہیں، ستارے ہیں، وہ دن میں نہیں ہوں گے، موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اس لیے اجتماع ضدین محال۔ اب کچھ وہ چیزیں ہیں جو پانی میں رہیں تو زندہ، اگر پانی سے نکال دو تو مر جاتے ہیں، اور کچھ ہم جیسی چیزیں پانی میں ڈبو دو مر جائیں گے، ہم خشکی میں رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ یہ ہے اجتماع ضدین محال ہے، دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب مکان کی ضد ہے لامکان، لامکان کی ضد ہے مکان، مگر ہمارے آقا مقام میں آئیں تو میلاد، لامکان میں جائیں تو میراج۔ اگر وہ مخلوق کے پاس آئیں تو میلاد، اگر خالق کی بارگاہ میں جائیں تو معراج، اگر بشریت کا پردہ اوڑھیں تو میلاد، اگر نورانیت کا جلوہ دکھائیں تو معراج۔ دیکھو نا، میں کتنی قیمتیں بتا رہا ہوں، قیمتی چیزیں ہیں۔ اور جس نے اپنے چوڑے کو کھولا ہوا ہے اسے کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی ہے، اسے کیا پتا۔ اس لیے جب کسی محفل میں آؤ تو حیا کر کے آؤ، بندے بن کے آؤ، یہ نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کرتے رہو۔
میں سرکار کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کی توجہ دوسری طرف جاتی ہے، کیا لگتا ہے وہ سرکار کو؟ کیا امید رکھتا ہے شفاعت کی؟ کیا لے گا میرے نبی سے؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، تو دوسری طرف توجہ کرتا ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم سرکار دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے بے ہیں۔ شک بے شک یار محبوب دیکھ رہے ہیں، رب تو ہے ہی دیکھنے والا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ دن لہم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خیر بہرحال یہ جملہ معترضہ آ گیا تھا درمیان کسی وجہ سے۔ سرکار مخلوق کے پاس آئیں تو میلاد ہو جائے، سبحان اللہ، خالق کی بارگاہ میں جائیں تو معراج، بشریت کا پردہ اوڑھیں تو میلاد، نورانیت کا جلوہ دکھائیں تو معراج، نبوت کا اعلان فرمائیں تو میلاد ہے، اگر عبدیت کی شان دکھائیں تو معراج، اگر مقید ہو جائیں تو میلاد ہے، اگر قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں تو معراج، سبحان اللہ، اگر بانٹنے کے لیے آ جائیں تو میلاد، اگر لینے کے لیے چلے جائیں تو معراج۔ سبحان اللہ، جناب بندہ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا ہیں کیا جو مقام کو بھی بسا لیتے ہیں، لا مقام سبحان اللہ، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ بہتر، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے سے، اگر یکسرے ہوئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوری کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے کمان امکان کے جو ٹھنڈ تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو محیط کی، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ بیٹھا ہے وہاں اور سرکار جا رہے ہیں ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، رب نے نہیں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہر ایک کی اشارت سے بھی قریب، بے شک، جب وہ ہے قریب اور سرکار ملنے جا رہے ہیں واہ، تو کیا پھر رب وہیں تھا، اشارت سے نکل گیا تھا؟ اللہ، ہمارے آقا کی عظمت کو کمال کو کون جان سکتا؟ میں تشریحات کی طرف نہیں جا رہا جناب، جیسے ہمارے تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، یہ صورت ہے بے صورت، واہ، یہ صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت بے صورت ظاہر صورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، میں یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد کر۔ تو حضرات محترم ہمارے آقا کی حقیقت کو کون جانتا؟ کہتے ہیں قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو بنایا جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ تو پوچھا ہوگا نا محبوب میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے بناؤں؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو بھئی بنانا چاہتا ہوں اور کیسے بناؤں؟ واہ، عجیب معاملہ، یہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے، ہمارے عقل سے ماورا ہے، ہمارے آقا اللہ کا راز ہیں، اللہ کا مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے محبوب کو بھیج دیا۔ اب جو جانتے ہیں محبوب کی عظمت وہ خوشیاں کر رہے ہیں، ملا تو ان کو ہے، ملا تو ان کو، سبحان اللہ، ساتھ محترم خوشی وہی کرتا ہے جس کو نعمت ملتی ہے،
میں عرض یہ کر رہا تھا میں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتی. مولا علی نے تو بطری کے کامل دیکھا ہے اور انہوں نے پھر اپنے مرید کو خواجہ حسن بصری کو پڑھ کے دیا. خواجہ حسن بصری نے خواجہ عبدالواحد کو پڑھ کے دیا. اسی طرح یعنی پیر مرید کو پڑھ کے دکھاتے آئے اور فرماتے آئے کہ میں نے اتباع بھی تجھے سکھا دی. سرکار کی نماز بھی اس طرح تھی جیسے تو نے مجھے دیکھ لیا. اب بطری کے کامل دیکھ لیا ہے نا, نقش قدم پہ چلتا دیکھ لیا, نماز دیکھ لی, ٹھیک ہے اب میں تجھے خلافت دیتا ہوں, تو آگے دکھا. سبحان اللہ. آج کل تو علم کی جولانی یہ ہے نا کہ یہ خلیفہ مجاز ہے. میں اگلے دن کہیں گیا تو انہوں نے کہا ایک پیر صاحب کے پاس یہ خلیفہ مجاز, ہاں وہ بھائی دنوت میں ہیں جناب بندہ, وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں. ان کو پیر نے دعوت اجازت دے دی بیعت کرنے کی. تو اب اعلان کرنے والا کہتے ہیں کہ جناب یہ رانا شاہ اقبال صاحب وہ خوش بخت ہیں کہ ان کو اپنے مرشد نے آگے بیعت کرنے کی اجازت دی, یہ خلیفہ مجاز ہیں. اوپر سے تقریر میری ہوگی, میں نے پھر مجاز اور مجاز میں فرق بیان کیا. یہ جہالت کا دور ہے بھائی. اب دیکھو نا, محترم کا معنی کیا ہے؟ محترم کا معنی ہے احترام کرنے والا, اور محترم کا معنی کیا ہے؟ احترام کیا ہوا. جس کا احترام کیا جائے. ہمارے جتنے کالج یونیورسٹیوں اور پڑھے لکھے جتنے طبقہ ہیں کھڑے ہوں گے نا اسٹیج پہ, کہیں گے محترم حضرات, بھئی تم ہمارا احترام کرنے والے, ہم تم پر احترام کرتے. لفظ کا پتہ ہی نہیں. یہ تو جناب جو صیانت اللفظ ہے نا, لفظ کی صحیح اور غلط کو پہچاننا, لفظ کا پہلا دینا, محفوظ رکھنا, یہ علم صرف پڑھو گے تو پتہ چلے, ورنہ نہیں. سبحان اللہ. ورنہ نہیں. تو جناب بندہ, اب مولا علی نے حضرت خواجہ حسن بصری, ان نے اپنے خلیفہ کو یوں ہی پیر جب سرکار کی پاک ادائیں مرید کو سکھا لیتا ہے پھر اس کو اجازت دیتا ہے آگے تو دکھا. چلتے ہم اپنے سلسلے کی بات کریں تو معاملہ چلتا گولڑا شریف پہنچا. اور گولڑا شریف کے پیر نے ہمارے پیر کو, میرا بالی سرکار کو, جب تمام سرکار کی تمام عادات پاک دکھا دی اور سکھا دی, نماز بھی پڑھ کے دکھائی, تو میں تمہیں اجازت ہے آگے چلا. بھائی ہم تو اپنے مرشد کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں, ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں جو سرکار. بندہ بات تو صرف میں نے اتنی ہی کرنی تھی کہ بھئی سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز. ان کی اداؤں کو اگر کوئی ادا کر لے تو رب اسے محبوب بنا لے. سبحان اللہ. تو جن کی نوکری محبوب بنا دیتی ہے, خود آقا کا مقام کیا. سبحان اللہ. رب العالمین جل شانہ. کیونکہ میں آگے چلوں نا تو یہ باتیں ختم نہیں ہوتی. ہم رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتے. خطیب مقرر کی طرح ٹھا کر دیا جناب مرا, ایک دھڑک پڑا دیے, مائک کو ہاتھ میں پکڑ لیا, ادھر پھرا ادھر پھرا, ابو زید سرودی کی طرح. تو جناب بندہ چکر لگا کے کہیں ثابت نہیں کہ سرکار نے اس طرح کیا, صحابہ نے اس طرح کیا. اب ملا ہمیں بار بار کہتے ہیں یہ بدعت ہے, 11ویں بدعت ہے, میلاد بدعت ہے, فلاں کی بدعت فلاں. میں نے کہا تقریر ترنم کے ساتھ کرنا سنت ہے. تو تمہارے تو سارے کانگریسی ملا جتنے بھی تھے
سر سے تقریر کرتے بے شک۔ ترنم کے ساتھ، عطا اللہ بیماری بھی ترنم کے ساتھ کرتا سارے مولوی۔ تو میں نے کہا بدت 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 لگا رکھی ہے تم نے، پاگلو بدت ہی تو تم خود ہو، نہ نبی پاک نے سر لگائی، نہ صحابہ نے، نہ اہل بیت اطہار نے، نہ غوث پاک نے ترنم کے ساتھ تقریر کی، تم نے ترنم شروع کر دی، اپنی طرف نہیں دیکھتے، بڑی جو اب عیبوں پہ اپنے نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ۔ اللہ تعالیٰ عدیل صاحب کی، ان کے بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں نا، جب شوگر میری تھوڑی لو ہونی شروع ہوتی ہے پھر بند کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔